قرآن حکیم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اور دین کا جو ہمارا پورا نظام ہے اور حضور کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب عدل اور انصاف کا معاملہ ہو تو اس میں اپنا یا بیگانہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں پہ عدل اور انصاف کے ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں جی کہ دشمن دوست کی تمیز، اپنے اور پرائے کی تمیز عدل اور انصاف کے معاملے میں قرآن اور ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے؟ فرمائیے اس میں۔ محترم ڈاکٹر صاحب قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو اس پہ کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 8 میں فرمایا جی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ رب کائنات نے یہاں بتایا، عدل کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی عدل کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو۔ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں عدل سے اعراض کرنے والی نہ بنا دے، روح گردانی کرنے والی نہ بنا دے۔ فرمایا کہ تم نے اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے تمہارے سامنے دشمن ہو، جانی دشمن ہو، فرمایا اعدلوا، عدل کرو۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا یہ جو عدل ہے یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ رب کائنات جانتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو اور اللہ پاک تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، سامنے اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، والدین ہو، اپنی ذات ہو، رشتہ دار ہو۔ فرمایا کہ عدل کے پیمانے کو نہ چھوڑو، عدل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اپنا آئے بیگانہ آئے، عدل کے دامن کو آپ تھامتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے اور صحابہ رسول بھی ساتھ تھے، اور ظاہر ہے غزوہ میں تھکاوٹ تھی، اور کریم آقا علیہ السلام نے سب کو فرمایا کہ اب یہاں استراحت فرما لیں۔ تمام صحابہ تھکے ماندے تھے، سب سو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام بھی اپنی تلوار جو ہے ایک درخت کے ساتھ لٹکائی، اور کریم آقا علیہ السلام بھی استراحت فرما، لا ینام قلبی کے تحت آپ بھی جلوہ فرما ہو گئے، ٹھیک سو گئے۔ تو وہاں سے ایک دشمن آیا، قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، فرمایا اگر دشمن بھی سامنے آئے تو عدل ضرور کرو۔ صحیح۔ تو وہ جب دشمن آیا تو اس نے تلوار پکڑی اور دل میں سوچا کہ اب یہ نہتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو میں ان کو ذرا بیدار کر کے بدلہ لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم کو بیدار کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو سرکار دو عالم کے لبوں سے نکلا اللہ، بس یہ کہنا تھا۔ رب اس میں جلالت کی جناب یہ نور تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ گری، سرکار دو عالم نے پکڑی، فرمایا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا جی آپ سے بڑا عادل کون ہے، آپ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے عدل کا حکم دیا۔ اب شور آفاق واقعہ ہے مولا کائنات کا کہ آپ ایک جنگ میں ہیں اور سامنے دشمن ہے، اور جناب وہ دشمن آپ اس کے اوپر آپ نے اس کو گرفت کر لیا، پکڑ لیا، اور اس نے دیکھا کہ اب تو میں جانے لگا ہوں، نیچے تھا، اس نے معاذ اللہ لعاب پھینک دیا۔ تو مولا کائنات نے پیچھے ہٹ گئے، تو کہا جی یہ کیا ماجرا ہوا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا؟ فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میری ذات انوالو ہو گئی تھی، کیونکہ تو نے میرے چہرے پہ یہ عمل کیا۔ تو اس نے اسلام کا یہ سنہری اصول دیکھا تو کہ یہ کتنا پیارا اصول ہے، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ، سامنے سخت ترین دشمن بھی ہو تو عدل کے پیمانے کو نہیں چھوڑنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔